الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العزت نے ان مبارک آیتوں میں 3 ایسی قوموں کا ذکر فرمایا ہے جو ان میں سے ہر ایک اپنے دور میں طاقت اور اقتدار اور اختیار کے حوالے سے اپنی مثال آپ تھے، مگر جب نوبت آ گئی اللہ رب العزت کی باتیں ٹکرانے اور نہ ماننے کا تو کیا ہوا اس کا انجام؟ ان میں سے 2 قوموں کی باتیں آ گئی تھی اور تیسری قوم کی بات آ رہی، فرعون ذی الاوتاد۔ تو آپ نے یہ بھی دیکھا کہ فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ طاقتور فرعون، بڑے لاؤ لشکر کے مالک، اپنے مخالفین کو لمبی چوڑی کیلوں کے ذریعے سے دیواروں پہ گاڑنے والا فرعون۔ سیدتنا آسیہ رضی اللہ عنہ پر کیا مصیبت ڈالی تھی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے طاقت کا سرچشمہ سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتنی آسانی فرما دی تھی کہ لوگ بھی سچ مچ اس کو حقائق سے ہٹ کر درجات دینے لگے تھے۔ کیا ہوا؟ اب چاہے عاد ہو، سمود ہو یا فرعون، الذین طغوا فی البلاد، یہی لوگ تھے جنہوں نے اللہ رب العزت کی سرزمین کے سینے پہ کفر اور نافرمانی کا بیڑا اٹھایا، اس کا علم بردار ہو گئے، اپنے آپ کو اس حد تک آگے سمجھتے تھے بس ہم ہیں، کون من اشد منا قوة۔ ان میں سے بعض لوگوں نے کہا بھی یہی بات کہ قوت کے اعتبار میں ہم سے بڑھ کر کون ہے۔ اس طرح ہمارے اس دور کے کورونا کے حوالے پر بہت ساری حکومتوں نے بھی یہی کہا کہ ہم ناقابل تسخیر ہیں، ہم ناقابل تسخیر ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ایک معمولی حقیر سی ایک جرثومہ ان پر مسلط کر دی جو جانے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ الذین طغوا فی البلاد، زمین پر سرکشی اختیار کر گئے تھے، اور سرکشی پہ ان کی بات ختم نہیں ہو رہی تھی، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، روئی زمین پر یہ فساد مچانے والے لوگ تھے۔ سب سے بڑا فساد تو شرک تھا، اور جہاں شرک ہو اور ظلم نہ ہو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے فرمایا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، روئی زمین پر انہوں نے تباہی مچائی تھی۔
اب فرعون کو دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی میں برکت دی تھی، معجزہ عطا فرمایا تھا موسیٰ علیہ السلام کو، تو وہ کہتا تھا یہ ایک مقابلہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے جادوگروں کے ہزاروں کے لشکر جمع کیے، انہوں نے بھی جادو کے ذریعے سے رسیوں کو سانپ میں تبدیل کی، مگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جب اللہ کے حکم سے اژدہا بن کر کے ان سارے سانپوں کو نگل رہا تھا، تو بعد میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لینے سے لاٹھی بن گئی، جب چاہتے لاٹھی، جب چاہتے اژدہا۔ لیکن فرعونیوں کی جتنے سحر تھے ان کے کوئی آثار، کوئی نشانی باقی نہیں ہے، دیکھ لیا تھا انہوں نے کہ حق ہے وہ بات ہے، لیکن پھر بھی نہیں مان لی۔ جب بات یہاں تک آ گئی فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان پر برسا دی عذاب کے کوڑے، انواع اقسام کے عذاب آ گئے۔ اب اگر دیکھیں عاد پر کیا بیتا، سمود پر کیا بیتا، اور فرعونیوں پر کیا گزرا، کوئی نہیں بچا ہے اللہ کے عذاب سے، اللہ کی گرفت سے کوئی نہیں بچا ہے، کوئی نہیں بچے گا۔ کیوں کوئی نہیں بچے گا؟ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو طاق میں ہے کہ ان مجرموں کو اب نہ تب پکڑ لے، اپنی مشیت اور ثوابدید پر ہی اللہ رب العزت یہ فیصلہ فرماتے ہیں۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی گرفت اور دسترس سے نعوذ باللہ باہر ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ کی گرفت میں ہیں۔ ان اقوام کا تذکرہ اس بات کے لیے کافی ہے۔ دیکھیں فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ نے ان پر عذاب کے چابک برسا دیے، یعنی نیست و نابود کر دیے۔ کہاں گیا فرعون، کہاں گئے سمود، قوم سمود کے منکرین اور کفار، کدھر گئے قوم عاد کے منکرین، کوئی نہیں بچا۔ جب کوئی نہیں بچا تو یہ دیکھنے کے لیے کافی ہے دو نقطے آخری آیت کی، دو جو آیتیں ہیں، ایک ہی کہ ان ربک لبالمرصاد، ایک ہی فصب علیہم ربک صوت عذاب ان ربک لبالمرصاد، یہ آیتیں ہیں۔ اسی طرح کے افکار اور اقوام اور نظریات کو سمجھانے اور ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ دیکھو جتنے بھی لوگ گزرے کسی بھی حیثیت کے مالک، ان کے انجام تو دیکھ لو، پھر قدم بڑھو۔ اور یہ یاد رکھو کہ آپ سمجھتے ہیں اللہ رب العزت کو پتہ نہیں، معلومات بھی ہیں، اللہ کو اس طرف توجہ نعوذ باللہ ہے یا نہیں، اللہ رب العزت ہر چیز پر نظر اور اللہ رب العزت کا توجہ ہے۔ اور یہ بات تو بطور خاص اسی طرح کے اقوام کے لیے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب تو ان کی رصد میں ہے، ان کی تعاقب میں ہے، ان کی طاق میں ہے کہ اپنی ثوابدید اور مرضی سے جب ان کی لمٹ اور اندازہ پورا ہو تو ان کو پکڑنے میں دیر نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اقوام اور اقوام عالم کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت سے مقابلہ بالکل تصور والی بات نہیں ہے، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہر چیز اللہ کا لشکر ہے اور انسان کے وجود کے اندر اللہ کا لشکر موجود ہے، جب چاہے دل کو فیل کر دے، دماغ کو فیل کر دے، انسان ختم۔ اس لیے بہترین چیز سمجھوتا اور صلح ہے اللہ کے ساتھ، اور اللہ کے ساتھ صلح یہ ہے کہ اللہ کی بندگی میں ہمیشہ انسان آگے بڑھے، اللہ کی بندگی کو دنیا اور آخرت کے لیے اپنی خیر سمجھ لے تو بات بنے گی۔ انہی باتوں پر آج کی نشست اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیاں درگزر فرمائے اور ان لمحات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں ہمارے اور ہمارے اعزہ کے لیے دنیا اور آخرت کی سرمایہ بنا دے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا
محمد وعلى آله وصحبه